الحمد للہ وقفا والسلام علی عباد الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ محترم بزرگوں اور میری پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسے مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے مسلمان جو بھی کام کرتے تھے ان میں دین اسلام کی پوری جھلک نظر آتی تھی، اور ان کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم بھائی بھی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ وہ ہر موقع پر اللہ کے حکموں میں ہی عمل کرتے تھے، اللہ کے حکموں میں ہی کامیابی ہے، حفاظت و سکون ہے، اس بات کا ان کا پکا یقین تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنی بزرگوں ہی کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھیونڈی میں ایک مسلمان تاجر گزرے ہیں جن کے پاس سینکڑوں پاور لوم تھے۔ وہ کپڑے کی بنائی کا کام کرواتے تھے۔ ایک دن کارخانے میں کام کرنے والے آدمیوں نے ان کو آ کر خبر دی کہ شہر میں زبردست آگ لگ گئی ہے، وہ آگ ہمارے کارخانے کے بالکل قریب آ گئی ہے اور خطرہ ہے کہ چند منٹوں میں وہ آگ ہماری کارخانے کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بیٹھے رہے اور کہا کہ فکر نہ کرو، آگ انشاءاللہ ہماری کارخانے کو نہیں چھوئے گی۔ کام کرنے والے اپنی طرف سے پوری حفاظت کا بندوبست کرتے رہے، لیکن آگ ٹھیکے پڑتی ہی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملازم نے آ کر خبر دی کہ واقعی کارخانے میں موجود کپڑوں دیگر اور سامانوں پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا، جبکہ اس کے آس پاس مکانات اور کارخانے بری طرح جل گئی۔ سیٹھ صاحب اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں اپنی مال کی ہر سال زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر میرا پکا یقین ہے، اس لیے آگ ہماری کارخانے کو جلا نہ سکی۔ اس قسم کے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ انہی حکم میں ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہو، یا اس کے برابر مال ہو، یا سامانی تجارت اور وہ سال بھر اس کا مالک بنا رہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، چنانچہ زکوٰۃ نکالنا۔ زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مال نہ پاک رہتا ہے، اس مال میں برکت نہیں رہتی اور اس دولت کے برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے جبکہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو، بہت کم مالدار مسلمان ایسے ہیں جو صبح زکوٰۃ حساب کر کے نکالتے ہیں، بس یوں ہی اندازہ سے تھوڑی بہت رقم نکال کر مانگنے والوں کو بانٹ دیتے۔ اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالی جائے اور وصول کرنے اور تقسیم کرنے کی اجتماعی نظم ہو تو انشاءاللہ غریبی اور بے روزگاری دور ہو جائے گی اور کوئی آدمی محتاج نہیں رہے گا، سب لوگ خوشحال ہو، آپس میں محبت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مبارک زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی پوری ہو رہی تھی، چنانچہ اس زمانے میں سب مالدار ہو گئے تھے۔ ایسا آدمی کا ملنا مشکل ہو گیا تھا جو زکوٰۃ کی رقم لینے کا حقدار ہو۔ کاش کہ وہ دن پھر آئے، اللہ تعالی ہم کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی سے اپنی تقریر ختم کر رہی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔